بہن اور بھائیو، السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حقائق نمبر 15۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقول شاعر، دعوی مرغابی کردہ است جان، کہ از طوفان بلا دارد فغان، یعنی جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی، بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ بقول شاعر، یعنی اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں، اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ بقول شاعر، یعنی سر بریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تقالیب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بزبان حال عرض کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خستہ حال اور لہو لہان حالت میں آہد آہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عاشق زار کو کہنے لگے کہ تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ بقول شاعر،
یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالی شانہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو، دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض بندش داد بعض او توبہ کرد، عشق آمد توبہ اورا بخورد، یعنی پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو سکوت و اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہزارہا مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ بقول شاعر یعنی عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور اگر حکم ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس خالق جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ ظالم یہودی آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے دے، یہ سفید فام اور خوبصورت غلام کسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ بقول شاعر مصطفیٰ اش در کنار خود کشید کسچے دانت لذت کورا چشید، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ بقول شاعر دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے۔ بقول شاعر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا اے پاکیزہ فطرت آدمی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے، وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلا ان کے باز گزار بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ Please just a minute. Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahid Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. درس حیات نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ نمبر 2، دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔